میرے بھائیوں، حسد کی مذمت کے اندر قرآن کے اندر آیات بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین بھی. اللہ رب العزت نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ النساء 54 نمبر آیت. کیا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے؟ یہود جو تھے نا، یہود یہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ رب العزت نے پہلے فضیلت بنو اسحاق کو دی، بنی اسرائیل کو دی. اللہ نے ان سے فضیلت لے کر بنو اسماعیل کو عطا کر دی. اس پر وہ حسد کا شکار ہو گئے. اس سے پتہ چلا یہودی حسد کرتے ہیں، ایمان والے حسد نہیں کرتے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں. حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، جس کی وجہ ان کا حسد ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے، جو ان کے سینوں کے اندر ہے. مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 109. اس سے پتہ چلا اہل کتاب یہود و نصارہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور ان کی خواہش ہے کاش یہ دوبارہ ہم ان کو کفر کی طرف لے آئیں. اور یہ کیوں خواہش کرتے ہیں؟ جو ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں حسد ہے، اس وجہ سے. اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی تم سے حسد کرتے ہیں. ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی تم پر جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور وجہ سے نہیں کرتے. سلام جو ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر یہودی حسد کرتے تھے. دعا ہے نا تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. اور دوسرا آمین، صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث ہے 856 نمبر حدیث. اور یہودی آمین سے بھی چڑھتے ہیں، آمین سے بھی حسد کرتے ہیں. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ آمین اگر ہم دل میں کہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ آمین صحابہ کرام اونچی آواز میں کہتے تھے جس سے یہودی حسد کرتے تھے، چڑھتے تھے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کہلانے والے بھی وہ آمین سے چڑھتے ہیں. یہ تو یہودیوں کا عمل تھا. ایک ساتھی نے نماز پڑھی کسی حنفی مسجد کے اندر، اب ایک روٹین بنی ہوتی ہے آمین کہنے کی، اس کے ذہن میں نہیں رہا. اس نے کہا امام نے جب کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اس نے اونچی کہہ دیا آمین. اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کنے ٹی کیتا سی اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ مذاق، ٹی کنے کیتا سی، ساری نماز خراب کر دیتی. اندازہ کریں نماز جو ہے اس میں آمین اللہ کے نبی کی سنت ہے، اونچی آواز میں کہنا سنت ہے، لیکن وہ آگے سے مذاق اڑا رہا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مکہ میں بھی آمین، جب امام کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو پیچھے سے بلند آواز سے کیا آواز آتی ہے؟ آمین. آپ مدینے چلے جائیں مسجد نبوی میں تو وہاں جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے سے اونچی آواز میں کیا آواز آتی ہے؟ آمین. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں چلے جائیں عراق میں، وہاں پر بھی جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے سے آواز آتی ہے آمین. آپ پیر عبد القادر جیلانی کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر بھی جب آمین امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے سے بلند آواز سے آتی ہے آواز آمین. تو یہودیت سے چڑھتے ہیں، یہودیت سے حسد کرتے ہیں.
ایمان والے حسد نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلند آواز سے آمین۔ ہمارے بھی یہاں مسجدوں میں اب لوگوں آہستہ آہستہ آواز میں آمین کہنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی یہ سنت، ہاں گلا پھاڑ کر آواز نہیں نکالنی چاہیے، معتدل انداز کے ساتھ اونچی آواز میں آمین کہنا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب آمین کہی جاتی تھی تو مسجد گونج اٹھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا انہم لم یحسدونا علی شیء کما حسدونا علی الجمعۃ التی ہدانا اللہ لہا۔ انہیں، ان یہودیوں کو ہم سے کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، وَذَلُّوا عَنْهَا، اور وہ اس سے بھٹک گئے۔ ہمارے لیے عبادت کا دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ یہودی ہفتے والے دن عبادت، ان کے لیے جو ہفتے میں ایک دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اور عیسائی اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری جمعے کے دن رہنمائی فرما دی، تو یہودی اس سے بھی حسد کرتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دیا، اس سے بھی وہ حسد کرتے ہیں۔ اور تیسری بات وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، اور اس بات پر بھی ہم سے حسد کرتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، الترغیب والترہیب کے اندر علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، 515 نمبر حدیث۔ تو یہودی آمین سے بھی چڑھتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تو ان تمام نصوص سے ثابت ہوا کہ حسد کرنا یہ یہود و نصارہ کا فعل ہے۔ مسلمان کو چاہیے، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھے۔